جس کو ہدایت دے مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے تھے کہ میں کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتا تھا، میں ملحد تھا، میرا دماغ انکار، خدا کا انکار، رسول کا انکار، اس ماحول میں تھا۔ حق تعالیٰ بھی جس کو ہدایت فرمائے تو انہیں بس وہ سوچا، خیال کیا، کوئی معلوم ہوا کہ وہ تلاش حق کے اندر وہ پھر نکلے، حضرت مدنی کے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور یہ فرمایا کہ میں تو حیدرآباد دکن میں ہوں، وہاں سے آیا ہوں اور میں تو وہاں بالکل الحادی کی طرف ہوں، خدا کا بھی انکار، رسول کا بھی انکار، سب کا انکار ہی انکار ہے۔ بس وہ تو میری مگر وہ کچھ دنوں سے دل میں تلاش تھی اور جستجو ہو تو ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، طلب ہو ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، چاہنے والا ہو تو ہم شام کیے دیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ طلب میں نکلے تو مدنی کے پاس آئے اور اپنا ماجرا بیان کیا، تو مجھے آپ مرید بھی کریں اور میری وہ جو میرے شبہات ہیں اس کو دور کریں۔ تو مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو وہ سیاسی آدمی ہوں، سیاسیات میں الجھا ہوا ہوں، کبھی وہاں پہنچنا ہے، کبھی وہاں تقریر کرنی ہے، کبھی وہاں انگریزوں کے خلاف بولنا ہے، تو میں اس مصرف کا تو ہوں نہیں ہوں، بس شکر کرتا ہوں ایک آدھ سبق پڑھا دیتا ہوں، یہی غنیمت ہے، تو باقی یہ ہے جس کام میں چلو تجھے وہاں لے جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے پیدا کیا، اصلاح امت کے لیے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ یہ دیکھو معاشرت باوجود اس کے اختلاف تھا، ذہنی طور پر وہ کانگریس کی طرف تھے، وہ لیگ کی طرف تھے، لیکن عظمت ایک دوسرے کی اتنی تھی، تو فرمایا چلو ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں تیرا ہے۔ وہ لے کے چلے گئے، تو وہ جا کے وہی عرض کر دیا کہ حضرت یہ عبد المجید ہے، حضرت جانتے تھے اس کو، ان کے بارے میں کتابیں بھی ان کی پتہ تھا، ملحد ہو گئے یہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ آئے ہیں مرید ہونے کے لیے آئے، ان کو آپ مرید کریں، کیونکہ مرید اور پیر کے لیے آپس میں ذہنی مناسبت بڑی ضروری ہے، بغیر ذہنی مناسبت کے گاڑی چلے گی نہیں۔ پیر کا رنگ اور ہو، مرید کا رنگ اور ہو تو ساتھ چل نہیں سکیں گے، وہ کہے گا ادھر، وہ کہے گا ادھر، تو اس میں پیری میں اور مریدی میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپس میں مناسبت ہو۔ تو آپ کو تو مناسبت حضرت مدنی سے مناسبت آپ کو ہے، آپ بھی جو ہیں وہ خادم قوم ہیں، اور یہ حضرت مدنی جب لے کے گئے ہیں مولانا عبد المجید دریابادی کو، تو حضرت نے یہ فرمایا کہ پیری مریدی کے لیے ذہنی مناسبت بڑی شرط ہے، اور ان کو مناسبت آپ سے زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ بھی اس قبیلے کے ہیں اور آپ بھی اس قبیلے کے ہیں، تو لہذا آپ ان کو مرید کریں میرے ساتھ۔ تو کیا ذہنی مناسبت ہے، آپ بھی خادم قوم ہیں، یہ بھی خادم قوم ہے، یہ بھی اپنے آپ کو خادم قوم کہتے ہیں، میں بڑی خدمت کر کے آیا ہوں، وہاں طلباء کو پڑھایا، یوں کیا، اور آپ بھی خادم قوم ہیں، اور میں تو نادم قوم ہوں، مجھے تو قوم گالیاں دیتی ہے کہ یہ کیا ہے، کانگریسی بھی گالی دیتے ہیں، سارے گالیاں دیتے ہیں، تو لہذا آپ کہیں تو کیوں ذہنی مناسبت ان کو آپ کے ساتھ، آپ بھی خادم، یہ بھی خادم، اور میں تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ بہرحال اس میں مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی وہ کیا تھا، طبیعت تیز تھی، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں تو تھوڑا سا تحمل بردباری تھی، حضرت مدنی میں آگ بگولا تھے، انگریز کا ذکر آتا تھا تو جسم کانپتا تھا، لال سرخ ہو جاتے تھے، یہ خبیث کے بچے کہ جہاں ملے، رات کو سبق پڑھاتے تھے، 70-72 سال کی عمر تھی، سبق پڑھا کے بخاری کا رات کو 12-1 بجے گھر کو جاتے، راستے میں باغ آتا ہے، ڈنڈ نکالتے تھے، اور کہتے تھے میں اسی ڈنڈ نکالتا ہوں، کوئی خبیث انگریز میرے مقابلے میں آئے تو میں اس کو دبا کے نہ پوچھ کے اس کا بیڑا غرق کر دوں۔
تو ایسے وہ تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ جی بس وہ مجھے تو فرصت بھی نہیں ہے اور آپ ان کو. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے ساتھ مناسبت زیادہ، آپ بھی خادم قوم، یہ بھی، میں تو نادم قوم ہوں. آپ تو المدی میں تو تھا نا غصہ، تو غصے میں آ کے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے اکابر میں اتنی سختی نہیں تھی جتنی آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں. فرمایا کیا؟ ہمارے اکابر جو ہے بڑے نرم دل تھے، آپ کی طرح ڈاکٹر نہیں کہا کہ نہیں 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 ہے. تو وہ ہمارے بڑوں میں ایسی سختی نہیں تھی جیسے ہمیں. قربان جایا، بڑوں کی باتوں میں، دنیاوی باتوں میں بھی لذت ہے. تو فرمایا ہاں، اس وقت کے چھوٹوں میں اتنی ضد بھی نہیں تھی. فرمایا ہے کہ چھوٹے بڑوں کی بات سنتے تھے، مان لیتے تھے، وہ آپ کی طرح اڑتے نہیں تھے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ اتنے سخت نہیں تھے اس زمانے میں. فرمایا ہاں، اس زمانے میں ہمارے چھوٹے جو ہے وہ اتنے جو ہے نافرمان بار بھی نہیں تھے. تو فرمایا اچھا یوں کرتے ہیں. بیچ میں کیا جب روایات میں تعارض آیا تو رفع تطبیق کی صورت کرتے ہیں. مرید تو آپ کر لیں ان کو، اور کوئی بات پوچھنی پاچھنی ہو، اصلاح وغیرہ کی، تو مجھ سے پوچھ لیا کریں. خط و کتابت میرے ساتھ رکھیں، مرید آپ کریں، کیونکہ ذہنی مناسبت آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں. تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ میرے پاس نہ اتنا وقت ہے، نہ میں اس کو کر سکتا ہوں، آپ مہربانی فرما کے یہ کریں وہ کریں. تو بہرحال طے اسی پہ ہوا کہ وہ آج یہ خط لکھتے رہیں، مرید تو آپ کریں اور خط و کتابت میرے ساتھ کریں، جو بات پوچھنے والی ہوگی تو وہ میں. تو بہرحال پھر ایسا ہی ہوا. وہ مرید تو حضرت مدنی کے ہو گئے، اور خط و کتابت جو ہے وہ تھانوی رحمت